الحمد للہ الذی حنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محو سفر تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے سستانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ چلے جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے چیونٹی، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تیری سال بھر کی خوراک چاول کے 2 دانے کے برابر ہے، تو کیسے اتنی تھوڑی سی خوراک کے اوپر گزارا کر لیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو زبان دی اور وہ کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، واقعتاً میں چاول کے 2 دانوں کے اوپر یا چاول کے 2 دانے کے برابر خوراک پہ پورا سال گزار لیتی ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آزما بھی سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاول کے 2 دانے اور چیونٹی کو لیا اور کسی بوتل نما چیز کے اندر بند کر دیا، سال بھر کے لیے یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ پورا سال 2 چاول کے دانوں کے اوپر زندگی گزار سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے۔ سال کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوتل کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چیونٹی بھی زندہ ہے اور اس نے چاول کا 1 دانہ کھایا ہے اور 1 دانہ باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے چیونٹی، میرے علم میں تو یہ بات آئی تھی کہ تیری سال بھر کی خوراک چاول کے 2 دانے کے برابر ہے کم از کم، تو نے تو 1 ہی دانے کے اوپر پورا سال گزار لیا۔ تو وہ چیونٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا خوبصورت جواب دیتی ہے، کہتی ہے، اے پیغمبر خدا، واقعتاً میری خوراک تو چاول کے 2 دانے کے برابر ہی ہوتی ہے، لیکن جب میں کھلی فضاؤں میں ہوتی ہوں تو میرا اللہ پر اس قدر توکل ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے سال بھر کے لیے زندہ رکھے گا تو کم از کم چاول کے 2 دانے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب میں ایک انسان کی قید میں تھی، میں نے سوچا کہ انسان تو آخر انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے، تو کم از کم اتنا تو بچا کر رکھوں کہ اگر 1 سال کے لیے بھی اگر انسان بھول جائے مجھے آزاد کرنا تو میرے پاس اتنی خوراک تو بچی ہو کہ میں مزید 1 سال زندہ رہ سکوں۔ عزیزان محترم، یہ چیونٹی بڑی باشعور مخلوق ہے پروردگار کی، اور قرآن اقدس نے اس کے اوپر پوری ایک سورہ نمل جو ہے وہ اتاری، اور قرآن اقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا مکالمہ بھی درج ہے، اور اسی طرح یہ چیونٹی اس قدر باشعور مخلوق ہے کہ یہ سال میں 2 ماہ کے اندر اپنی خوراک جمع کر کے رکھتی ہے اور باقی سال کے 10 ماہ اس کو پھر کھاتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، اور اس خوراک کے یہ کوئی اگر بیج ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ کہیں وہ دانہ اگ نہ آئے، اور جہاں تک باجرے کے دانے کا تعلق ہے تو اس کے 2 ٹکڑے بھی کیے جائیں تو وہ پھر بھی اگ پڑتا ہے۔ تو میں نے کسی تحریر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کو اس قدر شعور بخشا ہے کہ یہ باجرے کے دانے کے 4 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ وہ ٹکڑا دوبارہ سے نہ اگ آئے اور بطور خوراک اس کے کام آئے۔ کس قدر
باشعور مخلوق ہے، ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ سوچنا چاہیے کہ بچت کے متعلق ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، ہمیں کس قدر بچت کرنی چاہیے۔ میں اکثر اپنی پبلک سپیچز کے اندر 3 چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتا ہوں: جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے اللہ کی راہ میں، جو دے گئے وہ ساتھ لے گئے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی زندگیوں سے بچت کے تصور کو نکال دیں تو پھر وراثت کیسے چلے گی، پھر زکوٰۃ کا نظام کیسے چلے گا؟ گویا اگر بچت کے پہلو کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو اسلام کا معاشی سیٹ اپ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ والسلام مع الکرام الی یوم القیامہ بجاہ النبی خیر الانام۔